اللہ کا ولی ہر ولی قابل احترام ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ ہر زمانے کے اندر ایک غوث ہوتا ہے جسے قطب کہا جاتا ہے، اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امامین یا ائمہ کہا جاتا ہے، اور ہر دور کے اندر جو اولیاء کی تقسیم ہمارے بزرگوں نے کی ہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں جو پورب، پچھم، اتر، دکن ان 4 سمتوں کے اندر حفاظت پر مامور ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر دور کے اندر آپ اگر نقبہ کی تعداد دیکھیں گے تو اسی طرح ہر دور کے اندر اوتاد کے علاوہ ابدال ہوا کرتے ہیں، جن ابدال کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ یہ جو پوری دنیا 7 اقلیموں کے اندر تقسیم ہے، اور یہ 7 ابدال ہیں، انہیں پوری دنیا کا ایک ایک حصہ حفاظت کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اور ہر دور کے اندر نقبہ بھی ہوا کرتے ہیں، جن نقبہ کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ آسمان کے جو 12 برج ہیں ان کے یہ عالم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر دور کے اندر 8 نجبہ ہوا کرتے ہیں، اور ہر دور کے اندر 10 رجال الغیب ہوتے ہیں، اور 40 رجبی ہوا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی تقسیم ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب غوث کا انتقال ہو جاتا ہے تو امامین میں سے ایک کو غوث کی جگہ میں قائم کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو اوتاد ہوتے ہیں ان اوتاد میں سے ایک کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، اور اوتاد میں جو کمی ہو جاتی ہے وہ ابدال سے پوری کی جاتی ہے، اور ابدال سے جو کمی ہوتی ہے وہ نقبہ سے پوری کی جاتی ہے، نقبہ میں جو ایک کم ہو جاتا ہے وہ نجبہ سے پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس ترتیب کے علاوہ کسی کافر کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما کر ان اولیاء کرام میں شامل فرما لیا کرتا ہے، جیسا کہ سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا کر کے ولایت کا منصب بھی دیا، اور چور کو ابدال بنا کر کے علاقے کے اندر مقرر بھی فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوثیت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ یہ غوث ہوئے، اور ان کے بعد میں غوثیت کا مقام حضرت امام حسن کے پاس آیا۔ امام حسن کے بعد میں غوثیت کا مقام حضرت امام حسین کے پاس آیا، وہ اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے۔ سرکار امام حسین نے کربلا میں شہادت کے وقت میں غوثیت کا تاج امام زین العابدین کے سر پر رکھ دیا، وہ اپنے زمانے کے غوث اعظم ہوئے۔ امام زین العابدین کے بعد میں امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، محمد تقی، محمد رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے غوثیت کا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ جب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے غوث اعظم بن گئے، اس کے بعد میں آپ کے زمانے سے لے کر حضور سرکار غوث پاک کے زمانے تک کوئی مستقل غوث اعظم نہیں ہوا۔ امام حسن عسکری کے انتقال کے بعد میں جو بھی غوث ہوتا تھا وہ امام حسن عسکری کا نائب بن کر کے غوث ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن عسکری کے بعد میں غوثیت کا تاج حضرت سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر امام مہدی کے آنے تک اب کوئی بھی مستقل غوث نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ نائب غوث اعظم ہوگا۔ اب قیامت تک اسی طرح امام مہدی کے آنے تک غوثیت کا جو سکہ چلے گا وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ سکہ چلے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو جو سب سے بڑے غوث ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی غوث ہے ہی نہیں، ساری کائنات میں ان سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے، لیکن امت کے اندر جو غوثیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے تو آپ کے جو دو وزیر تھے، میرے آقا علیہ السلام کے وزیر تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے، لیکن امت کے پہلے غوث حضرت ابو بکر صدیق جب بنے تو آپ کے دو وزیر تھے، ایک حضرت عمر فاروق، دوسرے حضرت عثمان غنی۔ پھر جب حضرت عمر فاروق غوث اعظم بنے تو آپ کے دو وزیر تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی۔ اور پھر جب حضرت مولا علی غوث اعظم بنے تو آپ کے دو وزیر تھے، امام حسن اور امام حسین۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ پھر جب امام حسن عسکری کے پاس میں یہ سلسلہ آیا، اس کے بعد میں غوث اعظم کے زمانے تک اعلی حضرت فرماتے کوئی مستقل غوث نہیں ہوا۔ جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو غوثیت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا۔ اب قیامت تک یعنی امام مہدی کے آنے کے وقت تک یہ غوثیت کبریٰ کا تاج آپ ہی کے سر کے اوپر سجا رہے گا۔ اللہ نے ایسا پیر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ سوچیں اللہ نے کتنا بڑا پیر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج سکہ جو چلتا ہے نا، غوث اعظم کے نام سے وہ سکہ چلتا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ غوثیت کا تاج جب سرکار غوث پاک کے سر پہ رکھا گیا نا، وہ کیا کیفیت تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان خانہ ہے، حلبہ مقام حلبہ ہے، اور اسی محلہ حلبہ کے اندر سرکار غوث پاک کے مہمان خانے میں خطاب چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے فرماتے پھر آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب غوثیت کا مقام عطا فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ جو اولیاء موجود تھے انہوں نے بھی سر جھکا دیے، جو موجود نہیں تھے دنیا میں کہیں پر بھی تھے انہوں نے وہیں پر اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولیاء کرام نے اس دن معائنہ کیا کہ سرکار غوث پاک کی قطبیت کا جھنڈا گاڑ دیا گیا، اور غوثیت کا تاج شریعت اور طریقت کے زیور سے سجا کر کے حضور غوث پاک کے سر کے اوپر رکھا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کے پاس میں وہ غوثیت کی خلعت بھیجی، اور لانے والے ملائکہ اور فرشتے تھے، رجال الغیب کا ہجوم تھا، اولیاء کرام کا جھمگٹا تھا۔ جو اولیاء انتقال کر چکے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور جو زندہ تھے وہ بھی موجود تھے۔ جو انتقال کر گئے تھے وہ روح کے ساتھ موجود تھے، اور جو دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تھے وہ اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے۔ ان اولیاء کرام کے ہجوم کے درمیان میرے آقا علیہ السلام نے جو خلعت بھیجی تھی فرشتوں کے ساتھ میں، وہ خلعت سرکار غوث پاک کو پہنائی گئی، اور غوثیت کبریٰ کا تاج حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے خواجہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبد القادر نے تو یہ اعلان کر دیا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد القادر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، وہ بلا شبہ کتب ہے اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ تو یہ غوثیت کبریٰ کا تاج جب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے اوپر رکھا گیا، تبھی تو ایک موقع پہ میرے غوث نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، اور میں تمام کا شیخ ہوں، مجھے کسی پر قیاس مت کرو اور کسی کو میرے اوپر قیاس مت کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت کا جو فیض ملا کرتا ہے، ولایت کا جو بڑا بٹا کرتا ہے، وہ ایک شخص کو عطا ہوتا ہے، اور اس کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولیاء کرام کو فیوز و برکات جو ولایت کے ہیں وہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیض کا باڑا حضور غوث پاک کو عطا فرما دیا۔ اب جو بھی قیامت تک امام مہدی کے آنے تک جو بھی اولیاء کرام کو فیوز و برکات انوار و تجلیات ملیں گے وہ سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ملا کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم کرم۔ اور یہاں تک تو میں دو بزرگوں کی روایت کو بھی پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیسا ولی کسی کو نہیں بنایا ہے۔
لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا، اس سے ان حضرات کا استثناء ہے جس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام اور کبار تابعین، ان کا استثناء روایتوں سے ثابت ہے۔ ان کو الگ کرنے کے بعد میں باقی سارے اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے در کا فیض پانے والا بنا دیا ہے۔ حضرات مکرم حضور غوث پاک نے خود فرمایا انا نائب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نائب ہوں، اور خود فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور غوث پاک کی تقریر میں پتہ نہیں کتنی بار سنا، میرے غوث نے پتہ نہیں کتنی بار اپنی تقریر میں بیان کیا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں سید الانبیاء کے قدم پاک کے اوپر ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھی قدم اٹھایا میں نے وہیں پہ قدم رکھا سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوا کرتا ہے، اور بحمدہ تعالی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتو جلال ہوں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرتو ہیں وہ بھی کمال والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو ہیں وہ بھی کمال والے، لیکن جو سید الانبیاء کا پرتو جلال ہو اس کے مقام و رتبے کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا کیا، تبھی تو میرے امام نے کہا تھا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اس مقام کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر جب روایات کا جائزہ لینے لگا تو کئی ایسی روایات میرے سامنے آئی کہ میں تو حیرت میں ڈوب گیا۔ ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، آپ نے خطاب کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے اولیاء کرام میری محفل کے اندر آیا کرو، میری بارگاہ کے اندر ولایت بڑھتی ہے، میری مجلس تقریر میں آیا کرو، ہر ہفتے آیا کرو، روزانہ آیا کرو، روزانہ نہیں آ سکتے ہر ہفتے آیا کرو، ہفتے میں نہیں آ سکتے مہینے میں ایک بار آیا کرو، اگر مہینے میں نہیں آ سکتے سال میں ایک بار آیا کرو، سال میں بھی نہیں آ سکتے تو زندگی میں ایک بار آ جایا کرو، بے شمار کرامتیں پاؤ گے۔ میری مجلس کے اندر رجال الغیب آتے ہیں، اولیاء کرام آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب میری محفل کے آ کر کے وہ سیکھا کرتے ہیں۔ اور ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جو پتلی ہے آنکھ کی یہ لوح محفوظ کے اوپر لگی ہوئی ہے، بدبخت اور نیک بخت میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے روزانہ 70 مرتبہ کہا جاتا ہے عبد القادر تم یہ کرو، مجھے کہا جاتا عبد القادر تم یہ کھاؤ یہ پیو، اور اگر میں کچھ کہتا ہوں تو کہا جاتا عبد القادر دوبارہ کہو اس لیے کہ تم سچ بولتے ہو۔ آپ اس سے اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوز و برکات کا کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے تو امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام یافعی علیہ رحمٰن نے بڑی خوب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ساری پھول کی پنکڑیوں کے اگر ورق بنا دیے جائیں اور جو ہے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، سرکار غوث پاک کے فضائل و کمالات کو لکھا جائے، یہ سارے پھول پتیاں تو ختم ہو جائیں گی، غوث پاک کے فضائل و کمالات نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضائل و کمالات کا مالک بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک راہب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس کا نام تھا سنان، آ کر کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد وہ خود بتاتا ہے، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صرف ہم مریدوں کا نہیں کہنا، انبیاء کرام بھی کہتے ہیں عبد القادر جیسا اس دور کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ سنان نے کہا کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ جب میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہا اگر تجھے مسلمان ہونا ہے تو بغداد جا، عبد القادر کی بارگاہ میں چلا جا اور ان کے ہاتھوں پہ جا کے کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا، اس لیے کہ روئے زمین پر ان جیسا اس زمانے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ میں کتب کا سردار ہوں، کہتے ہیں رک جاؤ، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں توقف کرو، رک جاؤ، کتب تو میرا غلام ہے اور میرے در کا خادم ہے،
कुतुब तो खाना काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाता है और खाना काबा खुद मेरे खेमों का तवाफ करने के लिए आता है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो फजाइल हैं और आपका जो मकाम गौसियत है उसका अंदाजा कोई क्या कर सकता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पे गए और जाने के बाद में कहा कि अस्सलामु अलैका, आए शेख मारूफ करखी आपके ऊपर सलाम हो, आप मुझसे एक दर्जा आगे हैं, आप मुझसे एक मर्तबा आगे हैं। और चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर हजरत मारूफ की बारगाह में हुजूर गौसे पाक आए और कहा कि आए मारूफ खरकी आप पर सलाम हो, अब मैं आपसे 2 मर्तबा आगे बढ़ चुका हूं। तो हजरत मारूफ खरकी के मज़ार मुक़द्दस से जवाब आई, आए जमाने के शेख आपको भी सलाम हो। यानी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम और रुतबा आपको अता किया है वो मकाम और रुतबा किसी और को रब तबारक व तआला ने अता ही नहीं फरमाया है। इसीलिए तो मेरे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शाने हम नहीं बल्कि खुद औलिया किराम बयान करते हैं। और मकाम गौसियत में बताऊं, अभी मेरे सरकार गौसे पाक पैदा नहीं हुए, पैदाइश की शब है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त सरकार गौसे पाक के वालिद के ख्वाब के अंदर जलवा अफरोज होते हैं और तशरीफ लाने के बाद में कहते, ऐ मेरे बेटे अबू साले तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो अपने जमाने का कुतुब भी होगा, मेरा भी महबूब होगा और अल्लाह का भी महबूब होगा। और फरमाया जैसे मेरा मर्तबा अंबिया के दरमियान है ऐसे ही औलिया के दरमियान तेरे बेटे का मकाम और रुतबा होगा। और फिर जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से बशारतों का सिलसिला चल रहा था। हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया, अपने मुरीद को उन्होंने अपना मुसल्ला दिया और मुसल्ला देने के बाद में कहा कि इस मुसल्ले को हिफाजत से रखना, 5वीं सदी के अंदर अब्दुल कादिर नाम का एक कुतुब जाहिर होगा, ये मुसल्ला उन तक पहुंचाना है। अगर तुम्हारे इंतकाल का वक्त आ जाए किसी मोतमद को दे देना। जब उनके मुरीद के इंतकाल का वक्त आया उन्होंने अपने मोतमद को दिया और ये मुसल्ला चलते चलते हजरत इमाम हसन अस्करी से गौसे पाक तक पहुंचा। और इमाम हसन अस्करी ने कहा था उनको मेरा मुसल्ला देना और अब्दुल कादिर को मेरा सलाम कह देना। सरकार गौसे पाक के बारे में हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जितने वली आते गए वो बताते गए कि अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं, वो बशारतें देते चले गए। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आलम गैब से मुझे ये मालूम हुआ है, आलम गैब से मुझे ये खबर मिली है कि 5वीं सदी के अंदर एक ऐसा कुतुब जाहिर होगा जो औलिया का सरदार होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, लक़ब मुहियुद्दीन होगा और दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से याद करेगी। अल्लाह अकबर। और हजरत शेख अबू बकर बिन हुवार रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार बयान फरमा रहे थे कि ये अक्ताब पैदा होने वाले 8 अक्ताब हैं और उन्हीं में सरकार गौसे पाक का नाम जिक्र किया। मुरीदों ने कहा हुजूर ये अब्दुल कादिर कौन है? कहा ये सादाते अजम में से हैं, शोरफाए अजम में से है, 5वीं सदी के अंदर जाहिर होंगे, सारे वली इनके हुक्म के नीचे आ जाएंगे, सारे वली इनके मुती व फरमा बरदार हो जाएंगे। औलिया किराम बशारतें देते चले गए और बताते चले गए कि आखिरी जमाने के अंदर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत होगी तो उनका ये मकाम रुतबा होगा और जब वो तशरीफ लाएंगे तो इस तरह फैज का दरिया बाएंगे। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हो गए, अभी आप बचपन में थे, तभी से आपको लोगों ने देख करके पहचान लिया था कि अपने जमाने के कुतुब बनेंगे। यही वजह है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पढ़ रहे थे मदरसा निजामिया के अंदर बगदाद शरीफ के अंदर, वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेख मोहम्मद काकिस रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो अपने जमाने के बड़े खतीब भी थे। एक बार मिंबर खिताबत पर बैठ करके वो खिताब फरमा रहे, हुजूर गौसे पाक की जवानी का दौर है, पढ़ रहे हैं, जमाना तालिब इल्मी है। हुजूर शेख मोहम्मद काकिस रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस महफिल के अंदर खिताब सुनने के लिए गए। हजरत शेख मोहम्मद काकिस ने जब देखा, कहा इस नौजवान को निकाल करके बाहर कर दो। लोगों ने बाहर कर दिया। हुजूर गौसे पाक जब बाहर गए, थोड़ी देर के बाद में फिर आ गए। शेख ने कहा कि इनको अब्दुल कादिर जो ये है इनको बाहर निकाल दो, इस नौजवान को बाहर कर दो। उनको फिर बाहर कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद में फिर हुजूर गौसे पाक उस महफिल वाज के अंदर तशरीफ ले आए। लोग हैरान थे कि बात क्या है, इन्हें बार बार निकाला जाता है फिर भी ये वापिस आ जाते हैं, ये जाते क्यों नहीं है? तभी शेख मोहम्मद काकिस रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मिंबर से उतरे, हुजूर गौसे पाक को अपने करीब बुलाया और लोगों को मुखातब करके कहा, सुनो, मैंने जो इनको बाहर किया था ना,
رسوا کرنے کے لیے نہیں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، میں تمہیں ان کا مقام و رتبہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کتنے بڑے استقامت کے پہاڑ ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا پہچان لو یہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے ولی ہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنا مسلح دیا، اپنی تسبیح دی اور اپنا عصا دیا اور کہا عبد القادر ان امانتوں کو میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، آج ہمارا وقت ہے عبد القادر، کل تمہارا وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد میں کہا عبد القادر جب تمہارا وقت آئے تو اس سفید داڑھی کو مت بھولنا۔ اور کہا عبد القادر مرغ سب بولتے ہیں، بول کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور تمہارا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو مقام کیسا دیا؟ ابھی آپ نے مقام قطبیت پر قدم بھی نہ رکھا تھا، زمانہ آپ کی عظمتوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے سے نکل کر کے بغداد میں پڑھنے کے لیے آئے، کتنے سال کی عمر ہے؟ صرف 18 سال کی عمر ہے۔ جب حضرت شیخ حماد کی درسگاہ کے اندر پہنچے تو دروازہ بند تھا، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا۔ حضور غوث پاک نے ارادہ کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تبھی دل میں خیال آیا کہ رات کے وقت میں کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہیں پر دروازے کے پاس میں بیٹھ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، شیخ حماد نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان سردی کے اندر ٹھٹرا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب نوجوان نے شیخ حماد کو دیکھا، سرکار غوث پاک کی نظر پڑی، شیخ حماد نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے، اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کے کہا عبد القادر آج میرا وقت ہے، کل تمہارا وقت آئے گا۔ اے بغداد کی سرزمین، تجھے اس عظیم ہستی کا آنا مبارک ہو۔ کہا عبد القادر اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و تصوف کا یہ خزانہ کل تمہیں عطا کرے گا، انصاف سے کام لینا، انصاف سے کام لینا۔ یعنی بتا دیا یہ آنے والا نوجوان اپنے زمانے کا مقام قطبیت پر فائز ہونے والا کتنا بڑا قطب بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سرکار غوث پاک کو دیکھتے تھے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، حالانکہ بڑے پائے کے ولی تھے، بڑے پائے کے ولی تھے۔ اور جب ان کے مرید اور شاگرد آتے تھے حضور غوث پاک پہ نظر پڑتی تھی، شیخ ابو الوفا کہتے تھے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور لوگ پوچھتے تھے تو بتاتے تھے ان کا مقام و رتبہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ایک دن حضرت شیخ ابو الوفا نے حضور غوث پاک کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا عبد القادر مرغ تو سب چہکتے ہیں، چہک کر کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارا طاہر روحانیت قیامت تک چہکتا رہے گا۔ یعنی آپ کا سلسلہ کبھی ماند نہیں پڑے گا، یہ قادریت کا فیض جاری رہے گا۔ قادری غلام کبھی کم نہیں ہوں گے، ہر دور کے اندر قادریت کی سند رکھنے والے لوگوں کا ایک بڑا مجمع رہے گا۔ حضرت شیخ ابو الوفا نے بتا دیا عبد القادر تمہارا طاہر روحانیت تو چہکتا رہے گا۔ آج دیکھ لیں گلی گلی میں ذکر قادری ہے، آج محفل کے اندر سرکار غوث پاک کا ذکر ہے۔ غوث پاک بغداد معلیٰ کے اندر ہے، لیکن دنیا کا کون سا ایسا چپا ہے جہاں سرکار غوث پاک کے نام کے خطبے نہ پڑھے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عزیزان مکرم حضور غوث پاک کو جو مقام غوثیت ملا تھا نا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و رتبہ آپ کے بعد میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اسی لیے تو شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا تھا کہ حضور مجھے خرقہ پہنا دے، آپ خرقہ دے دیتے تھے، لیکن حضور غوث پاک کا اگر کوئی مرید چلا جاتا تھا خرقہ نہیں دیتے تھے، کہتے تمہیں خرقہ دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو سمندر کے پاس میں رہتے ہو، اور جو سمندر کے پاس میں رہے اسے نالی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو ایسی عظمتیں دی تھی کہ اولیاء بھی ان کی عظمتوں کے خطبے پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ تقریر کرتے کرتے وجد میں آ گئے، کہنے لگے جیسے وہ پرندوں میں سب سے لمبی گردن والا پرندہ مقام و رتبہ رکھتا ہے، ایسے ہی ولیوں کے اندر میرا مقام بھی بہت بلند ہے۔ حضرت سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار غوث پاک کے مرید تھے، جب انہوں نے سنا کہ میرے غوث کو چھوڑ کر کے اپنی تعریف کر رہے، انہوں نے اپنی گدڑی کو اٹھارا اور اتار کر کے رکھ دیا، کہا کہ اے شیخ نیچے اتر کے آئیے، مجھ سے کشتی کر کے دکھائیے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدی احمد کو جب دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، پاؤں سے سر تک دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا کہ تم اپنی گھڑدری کو واپس پہن لو۔ کہنے لگے کس کے مرید ہو؟ کہا میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بدن کا رواں رواں نور کے اندر بھرا ہوا ہے۔
اللہ سبحان اس کے اللہ۔ بعد میں کہنے لگے تم اتنے عظیم شیخ کے مرید ہو، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، 12 سال ہو گئے ہیں میں مقام قرب میں جاتا ہوں، کبھی تمہارے پیر مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ ادھر حضرت شیخ عبد الرحمن نے یہ کہا ہے، ادھر میرے غوث نے بغداد کے اندر اپنے 2 مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ شیخ عبد الرحمن کے 2 مرید آ رہے ہیں، ان کو واپس لے کر کے جاؤ اور جا کر کے شیخ عبد الرحمن کو بتا دو جو باہر رہتا ہے وہ اندر والے کے بارے میں کیا جانے، اور جو دالان میں رہتا ہے وہ کوٹری والے کو کیا جانے، اور جو کوٹری میں رہتا ہے وہ نیا خانے والے کو کیا جانے۔ میں وہاں پہ رہتا ہوں جو مقام مقدہ ہے، وہاں کسی اور ولی کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یاد کرو فلاں رات کے اندر 12,000 ولایت کی خلعتیں بانٹی گئی تھی، اور اس دن جو خلعت تم کو ملی تھی وہ میرے ہاتھوں سے ملی تھی، جس کا رنگ سبز تھا اور جس پر قل هو اللہ شریف سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن کے پاس میں حضور غوث پاک کے جب دونوں مرید آئے اور پوری بات بتائی، حضرت شیخ عبد الرحمن نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا کہ سلطان زمانہ عبد القادر نے سچ کہا ہے، ویسا ہی ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور رتبہ دیا ہے نا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا، جب جا کر کے بیٹھا تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ غوث پاک کی شان بیان کرو۔ جب غوث پاک کی شان بیان ہونے لگی، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہا میرے پیر سید احمد کبیر رفاعی کے علاوہ کسی اور کی شان بیان نہ کرو، ان کی شان بیان نہ کرو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سنا تو اس ٹوکنے والے بندے کے اوپر جلال سے نظر فرمائی، فوراً تڑپا اور تڑپ کر کے وہیں پر ختم ہو گیا۔ کہا جاؤ لے جا کر کے اس کو دفن کر دو۔ عبد القادر کی تعریف کرنے سے منع کرتا ہے؟ عبد القادر غوث اعظم دستگیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوتیں عطا فرمائی ہے، وہ جس کو چاہیں اس کو ولایت دے دیں اور جس کی چاہیں اس کی ولایت کو سلب فرما لیں۔ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر شریعت کا دریا ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر حقیقت کا دریا ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، سید احمد کبیر رفاعی، اسی طرح حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنی عظیم ہستیاں میں بتاؤں، اللہ اکبر۔ ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تاجر ابو غالب آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور غوث پاک نے مراقبے میں اپنے سر کو جھکا دیا اور پھر سر اٹھا کے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعوت منظور ہے، چلتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک جب دعوت میں جانے لگے نا، اللہ اکبر، کیا منظر رہتا ہوگا۔ حضور غوث پاک جب سواری پہ سوار ہونے لگے تو حضرت علی بن حیتی نے دائیں طرف سے رکاب کے اندر پاؤں آپ کا رکھا اور دوسری طرف حضرت شیخ ابو الحسن نے بائیں طرف سے غوث پاک کا قدم رکاب کے اندر رکھا، اور پھر یہ اولیاء کی جو جماعت ہے حضور غوث پاک کے ساتھ میں چل پڑی۔ اب حضرت علی بن حیتی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون ہے یہ؟ حضور غوث پاک کا جب انتقال ہوا تو یہ اپنے زمانے کے غوث بنے تھے۔ اور سید احمد کبیر رفاعی کو جانتے، جب غوث پاک کے انتقال کے 3 سال کے بعد میں حضرت علی بن حیتی کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے زمانے کے پھر غوث بن گئے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ سرسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے انتقال سے 7 دن پہلے اللہ نے ان کو اپنے زمانے کا غوث بنا دیا تھا۔ جو اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں جس ولی کو جو دیتا ہے اس غوث کے واسطے سے عطا فرماتا ہے، اور اس جتنے ولی ہوتے ہیں سب اس غوث کے محتاج ہوتے ہیں، اس قطب کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو اپنے زمانے کا قطب بننے والا ہے، جو اپنے زمانے کا غوث بننے والا ہے، وہ غوث پاک کی تعریف کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور میرے غوث جب چل پڑتے ہیں تو ان کی سواری کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت میں جا کر کے بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا، کسی کی مجال ہے میرے غوث سے پہلے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھا لے؟ ہاتھ بڑھانے کی مجال نہیں۔ میرے غوث نے اپنے سر کو جھکایا اور پھر غوث اعظم دستگیر نے سر اٹھایا، وہ اللہ اکبر، چہرے کا وہ جلال۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی فوجوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے رکھے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ جو سیکورٹری لے کر کے چلتے، یہ جیٹ سیکورٹری ہے، یہ فلاں سیکورٹری ہے، کوئی آتا ہے تو اس سے 5 دن پہلے پورا علاقہ کھنگال دیا جاتا ہے، پھر بھی آتے تو ٹانگیں کانپتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا۔ لیکن سرکار غوث پاک کے پاس میں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی لشکر ہے، بہت لشکر ہے لیکن نظر نہیں آتے۔
चल रहे हैं, लेकिन वक्त का बादशाह भी आता है ना तो कांपते हुए आता है, आता है तो कांपते हुए आता है। हुजूर गौसे पाक जब बादशाह को खत लिखते थे तो वो चूम करके कहता था अब्दुल कादिर ने जो कहा उसी पे अमल किया जाएगा। इतना बड़ा रूब और दबदबा जब आप अपने चेहरे को उठाए, सारे औलिया के ऊपर हैबत तारी है हुजूर गौसे पाक की। का वो टोकरा कोने में रखा, उठा करके लेके आओ। जब टोकरा लाया गया का खोलो, जब खोला गया तो देखा उसके अंदर एक बच्चा अपाइज है, वो जुजाम का शिकार है और बिल्कुल अपाइज बन करके अंदर लेटा हुआ है। का अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा, फरमाना था, वो उठ करके दौड़ता हुआ नजर आता है। और फिर हुजूर गौसे पाक वहां से आगे बढ़ करके बगैर खाना खाए आप वहां से रवाना हो जाते हैं। हजरत मुकर्रम, मेरे अर्ज करने का मकसद ये, हजरत अली बिन हैदी और सैयद अहमद कबीर रिफाई जैसे अपने जमाने के जो गौस है वो मेरे गौस के दर के खादिम है। इसीलिए जब कहने वाले ने कह दिया था ना आप तो बहुत बड़े कुतुब हैं, मेरे गौस ने कहा था तवक्कुफ करो, मैं कुतुब तो मेरे दर का गुलाम और खादिम है। कुतुब तो 7 मरतबा खाना काबा का चक्कर लगाता है, काबा खुद मेरे खेमे का चक्कर लगाने के लिए आता है। अल्लाह अकबर। हजरत मुकर्रम, आज हम जिस पीर की याद मना रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पीर को मकाम और रुतबा कैसा अता फरमाया था। एक बार हजरत शेख अबू मोहम्मद से किसी ने पूछ लिया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कि इंतकाल कर गए। कहा वो जिंदा है। मेरी मुलाकात हुई थी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से, मैंने पूछा था अब्दुल कादिर के बारे में कुछ बताओ, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तो महबूबों के सरदार हैं, रब की बारगाह में उनका रुतबा बड़ा बुलंद है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था जितने वली जा चुके हैं और जितने वली हैं और क़यामत तक जितने वली आएंगे सब अब्दुल कादिर का अदब करते हैं, सब अब्दुल कादिर का अदब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ऐसा अजीम मकाम और रुतबा अता फरमाता है तो उसकी शान यही हुआ करती है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं मैं अपने चचा शेख अबू नजीब के साथ में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गया। हजरत शेख अबू नजीब कोई मामूली, मैं जो नाम ले रहा हूँ ना औलिया किराम के, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, चूंकि वक्त नहीं है, नहीं तो मैं जिन वलियों का नाम ले रहा हूँ ना उनके बारे में बताता ये कौन लोग हैं, उनके बारे में बताता ये कौन लोग हैं, रोंगटे खड़े हो जाते, इतने बड़े पाए के वली हैं। अब हजरत शेख अबू नजीर, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, अल्लाह अकबर, जो तसव्वुफ के इमाम माने जाते हैं, हजरत शेख शहाबुद्दीन कहते मैं अपने चचा शेख अबू नजीब के साथ में जब गौसे पाक की बारगाह में गया तो ये तो समझ रहे थे मेरे चचा बहुत बड़े वली हैं, लेकिन जब पहुंचे तो देखा कि अदब के साथ सर झुका के गौसे पाक की बारगाह में बैठ गए। और जब बैठ गए और जब उठ करके जब बाहर आने लगे तो रास्ते में पूछ लिया आप गौसे पाक का इतना अदब करते, इतना अदब करते? तो हजरत शेख अबू नजीब ने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा कि अब्दुल कादिर का मकाम और रुतबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि वो दिल भी उनके कब्जे में है, लोगों के अहवाल भी उनके कब्जे में है, वो जब चाहे किसी का हाल सल्ब कर ले और जब चाहे किसी को विलायत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम उनको अता फरमाया है। और सरकार गौसे पाक तो खुद फरमाते हैं दिल मेरे कब्जे में है। और आला हजरत ने कहा था ना बंदा मजबूर है, अपने बारे में कहने आला बंदा मजबूर है, खातिर पे है कब्जा तेरा, या गौस मेरे दिल पे तो आपका कब्जा है मेरे। इसीलिए आला हजरत को तो गौसे पाक के अलावा कहीं और जो है वो तवज्जो भी नहीं जाती थी, कहीं तवज्जो नहीं जाती थी। खुद फरमाते हैं कि मैंने सुना कि इनके वसीले से दुआ करना चाहिए, इनके वसीले से, लेकिन मैंने तो जब भी दुआ की वसीला बनाया तो गौसे पाक ही का नाम मेरे लबों पे आया। ऐसे फना थे। और उसके बाद आला ने वाकया भी बयान फरमाया, कहते हैं कि एक बार गौसे पाक के एक मुरीद ने देखा कि हजरत जुनैद बगदादी बुलंद टीले पर बैठे हुए हैं और लोगों की अर्जियां ले रहे, खुदा की बारगाह में पेश कर रहे, सबको दे रहे। ये गौसे पाक का मुरीद था, इनको भी कहते लाओ तुम्हारी अर्जी भी खुदा की बारगाह में पेश कर दूं। तो मुरीद कहने लगा कि हुजूर मेरे शेख को क्या माजूल कर दिया गया है? कहा कि तुम्हारा शेख न कभी माजूल हुआ है, न कभी तुम्हारा शेख कभी माजूल होगा। तो उस हजरत जुनैद बगदादी से गौसे पाक का मुरीद कहता हुजूर जब मेरा शेख माजूल नहीं है तो मुझे किसी से अर्जी देने की जरूरत भी नहीं है, मेरा शेख मेरे लिए काफी है। और उसके बाद में बेदार हुए, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, अभी सोच ही रहे थे कि गौसे पाक से बताऊं, मेरे गौस ने कहा लाओ तुम्हारी अर्जी खुदा की बारगाह में पेश कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों पे ऐसा कब्जा दिया, जब चाहे जिसका दिल चाहे दीदर फेर दे। और यहाँ पे एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग जो गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए ना, ये हम नहीं बैठे, मेरे गौस ने हमारे दिलों को खींच के बुला लिया है। और अगर वहां भी देवबंदी खबीस अगर नहीं आ रहा है ना तो वो खुद नहीं आ रहा, उसकी अपनी मर्जी नहीं है, मेरे गौस ने अपने दर से भगा दिया उनको, उन गुस्ताखों को भगा दिया है। बंदा मजबूर है, खातिर पे है कब्जा तेरा, कादरी गुलामों अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने ऐसा पीर दिया है
میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنا رب کا کرم ہے، اگر کچھ بھی نہ ملے نا تو یہ دولت کیا کم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں بنایا اور پیر عطا کیا تو غوث اعظم جیسا پیر عطا کیا، اور پھر جس دور میں ہم ہیں ہم غوث پاک کو نہیں پائے، اور یہ قیامت تک جو ہے ان کے نائب آتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ہمیں جس نائب کا دست کرم عطا فرمایا، حضور تاج الشریعہ کا دست کرم عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی قسمت کی بات ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو گے تو پتہ چلے گا پاس میں کچھ نہیں ہے، بینک میں کچھ نہیں ہے، خزانہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی دولت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کچھ اور نہ پڑھو نا، روزانہ صرف یہی وظیفہ پڑھو گے نا تو ایک دن وہ آئے گا کہ غوث پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے وہ اس وظیفے کو اپنی جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر کے رکھیں، اور کتنے لوگ غوث غوث کہتے کہتے اپنے زمانے کے ولی بن گئے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام رتبہ عطا فرمایا، اور حضرت شیخ عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں غوث پاک جتنا زمین پر مشہور ہے نا اس سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں باز اشہب کہلاتے ہیں، اور غوث پاک خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارے آپ کا قصیدہ ہے نا جس کے اندر آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باز اشہب بنایا ہے، فمن فی اولیاء مصری، کون ہے اولیاء میں میرے جیسا، کون ہے اولیاء میں میرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ اور جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہٹ جاتا ہے نا، آج وہاں بھی ہٹے نا، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں صرف ایک تو مثال دے کے بتاتا ہوں، اگر غوث پاک کے در کو کوئی چھوڑ دینا، اپنے زمانے کا پائے کا ولی بھی ہو نا، وہ لوگوں کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ ابن سقا کے بارے میں آپ دیکھو، بہت بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مناظر تھا، قرآن و حدیث میں مہارت تامہ رکھتا تھا، اور جس سے بات کرتا تھا زبان بند کر کے رکھ دیتا تھا، علم کے اندر اس کا رتبہ بڑا بلند تھا۔ لیکن جب میرے غوث کی وہ شان کے اندر کچھ غلط کلمہ اس کی زبان سے نکلا نا، پھر ایک عیسائی کی لڑکی سے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوا، اور اسی چکر کے اندر وہ نصرانی ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اور پھر جب بیماری لگی نا بادشاہ نے اس کو بازار میں پھینکوا دیا، اور بازار میں جب وہ پڑا رہتا تھا لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی بھیک بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک راوی کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر کے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جسے پورا بدن جل گیا ہے۔ میں نے کہا تم قرآن کے حافظ تھے، کوئی آیت کریمہ بھی تم کو یاد ہے؟ کہا کچھ نہیں یاد ہے، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ بولا بس یہی یاد رہ گیا، کچھ نہیں یاد رہ گیا۔ اور جب کہنے لگے راوی اس کے مرنے کا وقت آیا، میں نے کہا کہ اس کا منہ تو قبلہ کی طرف کر دوں، میں قبلہ کی طرف منہ کرتا تھا، پھر قبلہ سے منہ پھر جاتا تھا، پھر کرتا تھا، پھر جاتا تھا۔ میرے غوث کے در کا مارا ہوا اگر مرتا ہے نا تو ایسی موت مرتا ہے اس کو قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے در کے مارے ہوئے ایسے در بدر پھٹکتے ہیں، اور جو میرے غوث کے در کا گدا بن جائے نا تو اس نشانی کے جو سگ نہیں مارے جاتے۔ حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گیا، تو میں گھر پہ گیا تو میں نے کیا دیکھا، آپ کے مکان کے باہر ایک نوجوان الٹا لٹکا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا غوث اعظم سے کہہ دو تھوڑی سفارش کر دو میری، وہ مجھے معاف فرما دیں۔ کہتے میں اندر مکان میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ بال لٹکا ہوا نوجوان ہے، اسے آپ معاف فرما دیں۔ سرکار غوث پاک نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ جب حضور غوث پاک نے معاف کیا نا، وہ فوراً سیدھا ہوا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہا یہ مقام ولایت رکھتا تھا، ولی ہے، یہاں بغداد سے گزر رہا تھا تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی صاحب نظر ہی نہیں آتا، تو میں نے اٹھا کے اس کو الٹا ٹانگ دیا تھا اور اس کی ولایت کو سلب کر لیا تھا۔ اگر تم سفارش نہیں کرتے نا قیامت تک یہ جب تک زندہ رہتا تب تک ایسے ہی لٹکا ہوا رہتا، جب تک زندہ رہتا ویسے ہی لٹکا ہوا رہتا۔ میرے غوث کے در سے جو دھتکار دیا جائے نا اس زمانے کے اندر کہیں پناہ نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ جو سکہ چلتا ہے وہ غوث پاک کا چلتا ہے، اور جس کو بھی ولایت ملتی ہے اس دور میں، اور امام مہدی کے آنے کے وقت تک جو بھی ولی بنے گا اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک میرے غوث کی مہر نہ لگ جائے، غوث کی مہر نہ لگ جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے غوث کی شان تو بہت بلند ہے، ان کے قدموں کا تلوہ کا معاملہ تو بہت بلند ہے۔ وہ جو اعلیٰ سرکار نے کہا تھا نا
کہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے یعنی حضور سر کی کیا بات ہے، آپ کے طلبے کا یہ عالم ہے، طلبے کا یہ عالم ہے کہ اولیاء اگر طلبے میں جگہ پا جائیں تو اپنے لیے فخر سمجھا کرتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بلند ہے، میں کہتا ہوں اپنے زمانے میں جو نائب غوث اعظم ہوتا اس کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں نائب غوث اعظم تھے، حضور مفتی اعظم ہند اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم تھے، اور حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم تھے۔ آپ بتائیں، آپ نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، آپ نے مفتی اعظم ہند کو زیادہ تر لوگوں نے ہم میں سے نہیں دیکھا، لیکن تاج الشریعہ کو تو بہت لوگوں نے دیکھا ہے۔ جب تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا تصور کریں جب تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی شان کتنی بلند ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے بڑے بڑے اکابر علماء ترستے تھے، اور جب حضور تاج الشریعہ کے جب طلبوں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا طلبہ تو بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو وہ مقام عطا فرمایا تھا، اور پیر محمد میاں شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خواب میں غوث پاک کو دیکھا تو پوچھا تھا حضور اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ کہا میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے، میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ نواب صاحب سب جگہ گھومتے گھومتے پیر تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے بغداد شریف کے اندر کہ چلو یہیں کوئی غوث پاک کا نائب مل جائے، سجادہ نشین کو دیکھا تو نظروں میں نہیں چڑھے، سو گئے تو خواب میں غوث پاک آئے، کہا میرے نائب کو دیکھنا بریلی چلے جاؤ، مصطفیٰ رضا سے مرید ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور تاج الشریعہ، اللہ اکبر، اب چونکہ حضور تاج الشریعہ کے مقام و مراتب تو ہم پر پوری طرح سے جو ہے وہ عیاں بھی نہیں ہو پائے، اور خود حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم اپنی قسمت پہ ہم جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا قادری غلام بنایا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پڑھتے رہے نا تب بھی ان کی غلامی کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں پر اور اپنے غلاموں پر جتنے مہربان ہیں نا، آج اگر مشکل وقت آتا ہے نا ان کی بارگاہ میں جب توجہ دیتے۔ اچھا یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہابیوں دیوبندیوں سے لوگ آج کل بہت کچھ سن رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا تب ایسا تھا کہ آدمی سنی کے جلسے میں جاتا تھا، سنی کی تقریر سنتا تھا، اب آج کل تو سارا وہ سسٹم ختم ہو گیا، لوگ یوٹیوب پر دین سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر کوئی پروفیسر سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور لیکچرار سے دین سیکھ رہا ہے، اور وہ نہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ ٹائی کوٹ پہن کر کے دین سکھا رہا ہے، اور لوگ دین سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر عقائد کے حوالے سے بڑی خرافات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں ایک بات تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یوٹیوب کے ذریعے گمراہ نہ ہوں تو آج سے اپنا یہ ذہن بنا لے، جو بھی ویڈیو گرافی اور تصویر کشی کے ساتھ میں یوٹیوب پہ آتا اس کو ہم نہیں سنیں گے۔ جب ان کو نہیں سنیں گے تو باقی سب تاج الشریعہ کے غلام بچ جائیں گے، عموماً زیادہ تر وہی لوگ بچ جائیں گے۔ تو اس ایک ویڈیو گرافی سے آپ بچیں گے تو اسی بہانے آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل لوگ ان غیروں سے اس طرح سے دین سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر حضور غوث پاک کے بارے میں بھی ان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ غوث پاک کا مقام اور رتبہ اتنا بیان کرتے ہو معاذ اللہ انہیں تم نبی سے بھی بڑھا دیتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسا میں نے ابھی امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام آپ کو بیان کیا، امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور پھولوں کی پنکڑیوں کا کاغذ بنا کے غوث پاک کی شان لکھی جائے، سارے کاغذ اور سارے قلم ختم ہو جائے لیکن غوث پاک کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہوں گے، تو وہابی اعتراض کرتے ہیں یہ تو خدا کی شان ہے، یہ تو خدا کی شان ہے کہ خدا کی تعریف بندہ کبھی کر نہیں سکتا، یہ لوگ تو خدا کے برابر تم لوگ غوث پاک کو بنا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں نادانو، تم نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے کیا محدود کر کے رکھا خدا کو چند حدوں کے اندر؟ خدا اللہ اکبر، میرے پروردگار کی شان تو وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، جب وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ان دو حدوں کے درمیان جو تعریفات ہیں ان کو سن کر کے معاذ اللہ تم خدا کے برابر ٹھہرانا چاہتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے سب مجھے لگتا ہے قادری غلام ہوں گے، سب قادری غلام ہوں گے نا۔ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، اب بڑا اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس میں کہ ان دنوں کے اندر آپ سرکار غوث پاک سے اپنے دل کا رشتہ مضبوط کر لیں۔
یہ میں وہ ضروری بات آپ کے حوالے کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر گناہوں کا ماحول بڑھ رہا ہے، بچنا چاہتے نہیں بچ پاتے، بہت سارے لوگ برائیوں میں مبتلا نہیں بچ پاتے۔ تو اگر غوث پاک سے اگر تعلق مضبوط ہو جائے تو گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ تو سوال یہ کہ کیسے غوث پاک سے تعلق مضبوط کیا جائے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ مرید ہیں حضور تاج الشریعہ کے یا حضور قائد ملت کے یا کسی بھی قادری سنی صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر سے، تو آپ اپنے پیر کا شجرہ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں سرکار غوث پاک سے تعلق کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ تعلق کا طریقہ بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فاتحہ ضرور پڑھیں، یہ معمول بنا لیں۔ اور میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ ایسا کریں فجر بعد کے ساتھ میں رات میں جب سونے جائیں نا تو سوتے وقت بھی فاتحہ پڑھ کر کے سوئیں۔ فاتحہ کا مطلب یہ نہیں کہ مٹھائی لے کے آئیں، مٹھائی کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنا ہے، پھر ایک بار آیت الکرسی، پھر ایک بار سورہ فاتحہ، پھر 7 مرتبہ قل اللہ شریف، پھر 3 بار درود غوثیہ۔ یہ فاتحہ کا طریقہ ہمارے سلسلہ قادریہ میں چلا آ رہا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا، یہ پورا شجرہ پڑھیں۔ جب اس پر پہنچے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس کی تکرار کریں، 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پورا شجرہ پڑھ کر کے پھر یہ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ اور میں اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہوں گا، میں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے، جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب ایصال ثواب کریں تو غوث پاک کے والدین کا نام لیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نظر ہے، آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں نظر ہے۔ پھر دیکھیں آپ اس کا کمال دیکھیں، سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ پڑھی اور ان کے والدین کا نام لیا۔ پھر دیکھو حضور غوث پاک کی توجہ کیسے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھا اور کل کرامت دکھانے لگ جاؤ آپ لوگ، کہنے کا مطلب یہ پڑھیں گے، چند مہینے گزر جائیں گے اور جب وہ قادری رنگ چڑھنا شروع ہوگا تو اس کے بعد خود ہی آپ کو لگے گا کہ کوئی میری طرف توجہ ہو رہی ہے، کسی کی توجہ میں۔ وہ حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا نا کہ نظر پہ کسی کی نظر ہو رہی ہے، عنایت کسی کی ادھر ہو رہی ہے، وہ پھر وہ توجہ ہوگی۔ انہوں نے تو سرکار کی بارگاہ میں کہا تھا، اور یہ بھی تو میں سرکاروں ہی کی بات کر رہا ہوں، حضور غوث پاک کی۔ تو یہ وظیفہ آپ لوگ اپنا جاری کر لیں، اور کچھ نہیں بھی پڑھیں گے نا، یہ فاتحہ اگر صبح میں اور رات میں 2 وقت پڑھنا شروع کر دیا نا، میں سمجھتا ہوں 40 دن کے بعد ہی اس کا آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ نظارہ شروع ہو جائے گا، کیا دل کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو آج ہی سے یہ معمول بنا لیں شجرہ شریف اور فاتحہ شریف کا، اور اگر ہو سکے تو کبھی کبھار کچھ میٹھی چیز رکھ کر بھی فاتحہ کر لیں، جیسے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو۔ پھر دیکھیں اس کا فائدہ آپ کو کتنا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی برکتیں آپ کو دے گا کہ آپ خود اس کا اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرات مکرم، شان غوث اعظم کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ میں نے کچھ نیا نہیں بیان کیا، میں سوچ رہا تھا کہ آج جا رہا ہوں کچھ غوث پاک کی شان میں کچھ جملے میں بولوں گا، اور مجھے تو بولنے میں بڑا مزہ آیا۔ آپ لوگوں کو سن کے اچھا لگا کہ نہیں لگا؟